Ladies and gentlemen, welcome to Great Game Podcast. آج ہمارے ساتھ بیگیڈی شہزاد موجود ہیں اینڈ ویل بی ڈسکسنگ اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ فار مینی ڈیکیڈز میجر پوائنٹ آف کنسرن رہا ہے فار ایوری کنٹری ان ساؤتھ ایشیا اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا، اور وہ ہے انڈیا کا رول ایز اے ریجنل ڈی اسٹیبلائزر. تو سر تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ ویل نون ہے کہ انڈیا کا جو موڈس آپرینڈی ہے، جو موڈ آف آپریشن ہے فارن پالیسی کا ایک ٹول ہے، وہ رہا ہے پراکسیز. اور پراکسیز کے تھرو انڈیا نے کس طرح ریجن کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن اور ٹیررزم پھیلایا ہے. تو سر دا پبلک وڈ لو ٹو نو کہ ایک پورا ایک انالیسس میں بریک ڈاؤن آپ کا کہ یہ انڈیا کرنٹلی کیا کر رہا ہے، اپ ٹو ڈیٹ کیا پالیسیز رہی ہیں، اور آگے جا کے کیا ان کی جو پراکسیز کو اڈاپٹ کر کے یوز کرنا اگینسٹ ڈفرینٹ کنٹریز ان دا ریجن، یہ کیا آگے کس طرح شیپ کرے گا. جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہمیں بات کریں گے. لوگوں کو موسٹلی پیپل نو اٹ، لوگوں کو معلوم ہے کہ انڈیا کی جو پالیسیز ہیں ٹورڈز اپنے جو ہمسائے ملک ہیں وہ کیا ہیں ریجن کے اندر. لیکن جو میں بات کروں گا یا آج ہم جو ڈسکس کریں گے یہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ 100% ریالٹی، 100% ریشنل اور 100% لاجک کے ساتھ جب ہم بات کریں گے تو یہ ایک میرا خیال ہے میرا ایک میسج ہوگا اسی کے اندر، جو انڈینز جو لوگ ہیں وہاں کی جو جنتا ہے ان کے لیے بھی ہوگا. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اسکلڈ لوگ ہیں، دے وانٹ ٹو موو ہیڈ، وہ پروگریس کرنا چاہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دے آر انیبل ٹو چیلنج دیئر ریجیم. ابھی وہ ان کی جو جنتا ہے اس وقت، جو مودی گورنمنٹ آئی ہے، اس نے اس ملک کو بالکل دنیا کے اندر ایک بدنام کر کے رکھ دیا ہے. ہر ملک کے اندر انٹرفیرنس وہ کر رہا ہے، اور اس کا ہر جگہ پہ نیریٹو جو ہے بری طریقے کے ساتھ فیل ہو رہا ہے. اور انڈیا میں آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر اس وقت جاگنسائی ہو رہی ہے ہر طرف، چاہے وہ کوئی ڈپلومیٹک فرنٹ میں آپ دیکھیں، چاہے وہ ملٹری فرنٹ میں آپ دیکھیں، اکنامکلی آپ دیکھ لیں، تو ہر جگہ پہ انڈیا کو اس وقت. تو یہ جو ان کی جنتا ہے ان کے لیے میرا بڑا ایک میسج ہوگا کہ آپ اس کو انالیسس کریں کہ اتنا اچھا ملک ہے، اتنی اچھی لوگ ہیں، ان کو کس طرف آپ کی لیڈرشپ لے کے جا رہی ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا میسج ہے میرے انڈیا کے جو دیش واسی ہیں ان کے لیے. ابھی کمنگ ٹورڈز دی ٹاپک، دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ریجن کے اندر اسپیسیفکلی میں بات کروں گا، میں ریجن سے باہر نہیں جاتا ہوں، ساؤتھ ایشیا اور ایسٹ ایشیا، کہ انڈیا جو ہے یہ ایک ایپی سینٹر ہے کراس بارڈر پراکسیز کا. ٹھیک ہے. انڈیا ایک ہب بنا ہوا ہے جو ریجنل کنٹریز کے اندر، جو کہ اینٹی اسٹیٹ جتنی بھی پراکسیز چل رہی ہیں ان کا جو ماسٹر مائنڈ، ان کا جو پلانر، ان کا جو ایگزیکیوٹر ہے، وہ اس وقت انڈیا ہے اور را ہے. ٹھیک ہے جی. ہم شروع کرتے ہیں جو ریسنٹلی آپ وہ ہے بنگلہ دیش کو شروع کرتے ہیں، پہلا کنٹری لیتے ہیں. اب بنگلہ دیش میں دیکھیں کہ ان کی جو پرائم منسٹر تھی حسینہ واجد، اچھا وہ ایک ریولوشن ہوئی، سافٹ ریولوشن آئی، یوتھ باہر نکلے، عوام باہر نکلی، اور حسینہ واجد کی آپ دیکھیں تو پالیسیز کو چیلنج کیا انہوں نے. اور یہ ایک پبلک موومنٹ تھی، اس میں کوئی ایکسٹرنل ایلیمنٹ انوالو نہیں تھا، لوگ خود نکلے. ایک ہیڈ لیس موومنٹ تھی، کوئی اس میں پولیٹیکل لیڈرز انوالو نہیں تھے، کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں تھے، کوئی ایکسٹرنل پاور نہیں تھی، اور یہ ول آف دا پیپل. بنگلہ دیش کے جو غیور عوام ہیں، جو بہادر لوگ ہیں، یہ ان کی ایک خواہش تھی کہ یار یہ جو حسینہ واجد کی رجیم ہے یہ ایک بہت ہی ڈکٹیٹرشپ کے اوپر چل رہی تھی، اور وہ ان کی جو اسپریشنز تھیں، بنگالی لوگوں کی جو امنگیں تھیں وہ پوری نہیں کر رہی تھی. اور بیسیکلی وہ کھیل رہی تھی انڈین جو را ہے اور انڈین جو پالیسی میکرز ان کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسپریشن ہے لوگوں کی، تو اس کے اوپر وہ اس کا انہوں نے کو ہوئی، اور وہ دین الٹیمیٹلی وہ وہاں سے بھاگی. ابھی آپ دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے کہ جی انڈیا نے حسینہ واجد کو پناہ دے دی اپنے ملک کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر مرڈر اور اتنے ہینیس کرائمز اور سیریس قسم کے چارجز ہیں بنگلہ دیش کے اندر. اور اس کی عوام کی دلی خواہش ہے کہ جی وہ واپس آئے اور وہ کورٹ کو فیس کرے. انڈیا کیا کر رہے ہیں جی اس وقت، انہوں نے حسینہ واجد کو اپنے دلی میں رکھ لیا، اپنے ملک میں رکھا ہوا ہے، اور وہاں سے بیٹھ کے ابھی حسینہ واجد کا جو نیٹ ورک ہے انڈیا کے اندر، ٹھیک ہے، اور ان کا اپنا جو را کا نیٹ ورک ہے، اس کے تھرو ابھی وہ بنگلہ دیش کے اندر ایک وہ ڈی اسٹیبلائزیشن یا ایک وہ ایسی موومنٹ چلا رہے ہیں. سو یہ بالکل تازہ ایگزامپل ہے، فریش ایگزامپل ہے انڈیا کی جو اپنے ہمسائے ملکوں کے اندر انٹرفیرنس.
ابھی آپ دیکھیں تو ان کے کورٹس کا ڈیسیژن ہو گیا ہے, وہاں کے جو ان کا ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں, ان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے بنگلہ دیش کی کہ جی حسینہ واجد جو ہے شی از بنگلہ دیشی نیشنل اینڈ شی از وانٹیڈ دیئر, کورٹ اس کو چاہیے لیکن وہ واپس نہیں کر رہی. یہ تو اس کا ایک فیصد ہو گیا. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں تو ان کا جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھا عثمان ہادی, جس نے یہ ساری ریولیوشن جو ہوئی تھی, جو موومنٹ چلی تھی اگینسٹ حسینہ واجد, ہی واز دا مین لیڈر ان دیٹ, وہ اس کی اسیسینیشن ہو گئی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں تو اس وقت ڈھاکہ کے اندر بڑی ایک ہو رہی ہے, ایجیٹیشن ہو رہی ہے اگینسٹ انڈیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انڈیا نے کرایا ہے, اور آن دا ان کلیبریشن ود حسینہ واجد نیٹ ورک, اور یہ ہمیں جو ہے وہ ایک مین ابھرتا ہوا ایک لیڈر تھا بنگلہ دیش کا بچہ, اسٹوڈنٹ لیڈر, اور اس کو اس کی اسیسینیشن. تو یہ بالکل ایک کلیئر انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جی انڈیا جو ہے اپنے نیبرنگ کنٹریز کے اندر پراکسیز کو پروموٹ کر رہا ہے, اور ان کو ڈی اسٹیبلائزیشن کا جو میجر سورس ہے وہ انڈیا ہے. یہ میں نے آپ کو فریش ایگزامپل جو ہے جی کوٹ کر دیا ہے بنگلہ دیش کی. ابھی آپ آ جائیں چائنا. چائنا بھی ایک ریجنل پار ہے, ابھی تو وہ سپر پار کو چیلنج کر رہا ہے اکانومی میں, ملٹری میں, ڈپلومیسی میں, آل دا فیلڈس. ابھی آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک پرابلم چلی تبت کے اندر, چائنا کے اندر, جس کا وہ تبت آٹونومس ریجن ہے ان کا ٹار جہاں پہ, وہاں پہ ایک موومنٹ چلی تبتنس کی, جی ہم چائنا سے آزادی چاہتے ہیں. تو انڈیا نے کیا کیا جی کہ وہاں پہ جو ان کا تبتن لیڈر تھا دلائی لاما صاحب, ان کو انڈیا میں لے آئے وہ, ٹھیک ہے, اور ان کو وہاں پہ پناہ دے کے اور ایک تبتن گورنمنٹ ان ایگزائل بنا دی دھرم شالہ میں, جو ان کی انڈیا کے اندر ان کی جگہ ہے جہاں پہ, وہاں پہ اس وقت آپ دیکھیں تو تبتن گورنمنٹ ان ایگزائل بنی ہوئی ہے جس کو دلائی لاما صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. اور تبت کے اندر جتنی بھی اس وقت پرابلمس ہیں یا وہاں پہ کوئی شورش چل رہی ہے, بڑے اچھے طریقے کے ساتھ چائنا نے ان کو کنٹرول تو کر دیا, لیکن بٹ اسٹل ابھی آپ دیکھیں تو وہ وہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو وہاں پہ ابھی تھرو دلائی لاما اور ان کے جو بھی گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ابھی وہ چائنا کے اندر تبت جو ان کا ریجن ہے اس کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن انڈیا جو کرتا ہے. اور اس کا بھی سورس یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں, اور تھرو نیپال بھی جو تبتنس لوگ ہیں ان کو انسٹیگیٹ کر کے اور چائنا کے اگینسٹ وہ یوز کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں تو بہت بڑی مثالیں ہیں ریجن کے اندر, جو کہ پراکسیز اور ڈی اسٹیبلائزیشن کو کون سپورٹ کر رہا ہے, وہ جو اپنے آپ کو سب سے پرانی جمہوریت کہتے ہیں وہ انڈیا کر رہا ہے جی. یہ تو بڑی. اس کے بعد اگر آپ نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو افغانستان, ٹھیک ہے, جب تک طالبان رجیم تھی, اس سے پچھلی جب تھی اس وقت تو وہ طالبان کے اگینسٹ انڈیا لڑ رہا تھا, اور وہ انڈیا سپورٹ کر رہا تھا. جو نردن الائنس تھا این اے جس کو کہتے ہیں, یا پنچیری ایلیمنٹس کہتے ہیں, جس میں احمد شاہ مسعود اور باقی جو لوگ تھے, اور ان کے سارے لیڈرز جو تھے وہ موسٹلی دے آپریٹ کرتے تھے وہ انڈیا سے ان سے سپورٹ آ رہی تھی, اور وہ جو سٹنگ گورنمنٹ تھی وہاں پہ اس کے اگینسٹ وہ لڑ رہے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جی کس طریقے سے وہ لیڈرز جو ڈیفیکٹڈ لیڈرز ہیں, جو کہ انوانٹیڈ ہوتے ہیں اس ملک کے اندر, انڈیا ان کو اپنے پاس لے آتا ہے اور وہاں سے بیٹھ کے وہ پھر پراکسیز کو چلاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی ایگزامپلس ہے. پاکستان کے جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے بھی آپ دیکھیں تو موسٹلی جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں, جو کہ بلوچستان میں جو کہ کر رہے ہیں یا باقی, تو ان کو بھی انڈیا سپورٹ کر رہا ہے, چاہے وہ اپنے ملک میں بلا کے سپورٹ کر رہا ہے یا وہ کسی تیسرے ملک میں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فنڈنگ کر رہا ہے اور ان کو وہ سپورٹ کر کے, تاکہ پاکستان کے اندر اس طرح کی جو ہے ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کی جائے. تو سر ان کی ایکچوئل میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں جو آپ نے ملک کا بھی ڈسکس کیے, تو سارے ان کے ساتھ بارڈرز ملتے ہیں, تو آپ آبویسلی اپنے ایلیمنٹس ان کے ساتھ انسرجنگ کے تھرو گھسا سکتے ہیں, لیکن وہ جو ایریاز جو فار اوے فرام انڈیا ہیں اور لیٹ سے جو بارڈر شیئر نہیں کرتے, وہاں اپنا انڈیا یہ پراکسی ایلیمنٹ کیسے اپنے نرچر کرتا ہے؟ جی دیکھیں, کچھ تو کنٹریز ہیں جن کے ساتھ انڈیا کی ڈائریکٹ ان کی بارڈرز شیئر کرتا ہے, وہاں پہ تو وہ ڈائریکٹلی انٹرفیئر کرتا ہے تھرو اٹس نیٹ ورکس جو کہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ایگزامپل کیا ہے, میں ابھی ٹو کوٹ کرتا ہوں کہ نیپال جو ہے وہ ایک بارڈر شیئر کرتا ہے, انڈیا کے ساتھ بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ بھی, اور یہ انڈیا نے اس کو ایز اے بفر اسٹیٹ بنایا ہوا ہے بٹوین چائنا اینڈ انڈیا. ابھی کیا ہوتا ہے کہ ہر کنٹری کے اندر آپ دیکھیں نا کہ کچھ سافٹ ویلیز ہوتی ہیں, کچھ سافٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس ہوتی ہے, رائٹ. وہ چاہے وہ ان محرومیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کی, یا ان لوگوں کی کوئی ڈیسپریشنز ہیں,
یا اسٹیٹ کے اگینسٹ ان کی کچھ ایسے ایشوز ہیں جو ریزالو نہیں ہوتے تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اپنے اسٹیٹ کے. تو انڈیا کیا کرتا ہے کہ جی اس طرح کے جو تھیمز ہیں یا اس طرح کی جو فیسپیریس ٹینڈنسیز ہوتی ہیں مختلف کنٹریز کے اندر ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور پھر اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, اس کو اور فیول دیتا ہے اس آگ کو اور اس کو ایز اے پراکسی میں کنورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھیں تو نیپال میں ان کا جو بیلٹ ایک ہے بالکل اس کو کہتے ہیں ترائی ایریا, ترائی بیلٹ, اور اس کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو مدیسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بیسیکلی بہار اور یو پی کے جو لوگ ہیں نا ان کا اور مدیسی لوگوں کا آپس میں کلچر اور رہن سہن اور رشتہ داریاں اور آپس میں ان کے نا بہت کلوز لنکیجز ہیں. رائٹ, سو ان کی ڈپینڈنسی بھی کافی حد تک اکنامک ڈپینڈنسی بھی ٹورڈز انڈین سائڈ ہے بہار میں اور یو پی کے ایریا میں. ابھی اس فیکٹر کو انڈیا ایکسپلائٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی مدیسیوں کا یہ ایشو تھا کہ یہ ان کی کچھ گریونسز تھیں نیپال گورنمنٹ کے اگینسٹ ود ریگارڈس ٹو دی کانسٹیٹیوشن. 1950 میں ان کا ٹریٹی ہوئی انڈیا اور نیپال کے درمیان جس میں انہوں نے کہا جی اوپن بارڈر ہونا چاہیے اور اینی انڈین کین کام وہ نیپال میں آ کے زمین خرید سکتا ہے, وہاں پہ میں پروجیکٹس کر سکتا ہے. یہ بوتھ وے انہوں نے اس کی. اور ابھی 2015 میں جس وقت کانسٹیٹیوشن بنا نا نیپال کو, اس سے پہلے ایک پنچایت سسٹم ہوتا تھا نیپال کے اندر, تو وہ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا, ایک پیپلز وار چل رہی تھی پراپر وہاں پہ. تو 2015 میں آ کے ان کا کانسٹیٹیوشن بنا. اس کے اگینسٹ انڈیا نے انسٹیگیٹ کیا مدیسی لوگوں کو. ٹھیک ہے, اور وہاں کے جو ترائی کے لوگ تھے ان کے لیڈرز جو تھے وہاں کے موسٹلی وہ انڈیا میں چلے گئے, ان سے گائیڈنس انہوں نے لی اور ان کو سپورٹ کیا. تو اس ایریا کو انڈیا ایز اے سوئچ یوز کرتا ہے. اب یہ جو ترائی کا ایریا ہے بیسیکلی 90% جو نیپال کی آپ دیکھیں تو ٹریڈ جو انڈیا سے ہو رہا ہے وہ تھرو ترائی ہو رہا ہے اس ایریا کے اندر سے, بیکاز اوور ڈپینڈنسی ہے انڈیا کی نیپال کے اوپر. چائنا بہت کم اوپننگ ہے ان کے ساتھ ان کی, تو موسٹلی جو چیزیں آتی ہیں ڈیلی چیزیں آ رہی ہیں کھانے پینے کی, جتنا بھی ٹریڈ ہے 90% وہ انڈیا سے آتا ہے اور تھرو ترائی ریجن آتے ہیں. سو انڈیا کے پاس ایک سوئچ ہے, جب اس کا دیکھتا ہے کہ جی پالیسیز جو نہیں سنتے نیپال والے ان کی یا کوئی, تو وہ نا اس سوئچ کو آن کر دیتا ہے اور وہاں پہ بلاکٹ لگا دیتے ہیں. یا مدیسی لوگ جو ہیں ان کو انسٹیگیٹ کرتا ہے اگینسٹ دا نیپال گورنمنٹ. سو دس از ہاؤ انڈیا ایکسپلائٹس. جو آپ بات کر پوچھا, آپ کا کوشچن یہ تھا نا کہ کیا میکانزم یوز کرتے ہیں, اور ترائی کے لوگوں کو یہ یوز کر کے جو ٹیررزم ہے مین لینڈ کا نیپال کا یا اگینسٹ چائنا جو بھی وہاں پہ کام کرتا ہے وہ اس ایریا کے تھرو کرتا ہے. سر پوڈ کاسٹ اسٹارٹ سے پہلے آپ مینشن بھی کر رہے تھے کہ ٹبیٹ کے اندر باقاعدہ وہ دلائی لاما کو انہوں نے ہاؤس کیا ہوا ہے انڈیا کے اندر, وہ انڈیا اس کو سینکچری دے رہا ہے, اور وہ دلائی لاما کے انفلوئنس کے تھرو وہ ٹبیٹ میں جا کے مونسٹریز کے باہر اپنے آپ کو وہ سیلف ایمولیشن آگ لگایا کرتے ہیں. تو سر وہ کین یو ایکسپلین فردر آن دیٹ کہ یہ کیا اس لیول پہ انڈیا گر چکا ہے کہ وہ اس طرح کی ایک ڈینجرس پرووکیشن چاہے گا ایریا کے اندر اپنے انفلوئنس کنٹرول کرنے؟ جی یہ دیکھیں یہ تو اٹس اوپن سیکرٹ, یہ تو میڈیا میں آپ کریں گے تو کئی سال پہلے یہ انسیڈنٹس بہت ہوئے تھے جس میں بہت سارے تبتنس جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو سیلف ایمولیشن کی, اپنے آپ کو انہوں نے جلایا اور جس کے اپنے رائٹس کے لیے. تو وہ ساری جو موومنٹ اس طرح کے جو انسیڈنٹس تھے وہ کنٹرول جو تھے وہ انڈیا کے تھرو ہو رہے تھے نیپال کے اندر. اور دوسرا جو اس کا آپ ایلیمنٹ دیکھیں نا جو آپ میکانزم میں بات کر رہا تھا, ابھی آپ پاکستان کی طرف جب ہم آتے ہیں تو پاکستان کا بھی جو ریجن ہے خاص کر ہمارا جو فاٹا کا ریجن ایکس فاٹا یا کے پی کے کا ریجن سملرلی بنگ, تو یہ وہ ایریا ہے جو کہ افغانستان کو بارڈر کرتا ہے. ابھی یہاں سے یہ تھوڑا سا سافٹ ایک بیلی ہے, لوگوں کی اپنی شاید ایشوز ہیں بیچاروں کے, کوئی ڈیولپمنٹ ایشوز ہیں, کوئی ایسے جو کہ اسٹیٹ کے ساتھ بیٹھ کے وہ حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں سے انڈیا کیا کرتا ہے, یہاں سے اس کی ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے ٹورڈ دیز ایریاز. کے پی کی ہم بات کریں یا بلوچستان کی, تو انڈیا کیا کرتے جی ابھی وہی ایک سیکنڈ کنٹری کو یوز کرتا ہے. ابھی افغانستان کے اندر آپ دیکھیں تو جو ان کے کونسلیٹس تھے یا ان کے جو افغان گورنمنٹ تھی اس وقت میں جو طالبان کے آنے سے پہلے, تو ان کے تھرو وہ ساری ایک پراکسی وہاں سے چلا رہا تھا اور چلا رہا ہے ابھی بھی انڈیا تھرو افغانستان. سو تھرو تھرڈ کنٹری بھی یہ آ کے نا تو ان کنٹریز کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن پیدا کرتا ہے. اور جو ایگزسٹنگ تھیمز ہوتی ہیں, مسئلے مسائل تو دیکھیں جی ہر ملک کے اندر,
ٹھیک ہے. تو ان ایگزسٹنگ تھیمز کو پھر انڈیا جو ہے نا فیول کرتا ہے. یہ ایران کے اندر بھی ایسے ہی چابہار پورٹ ایران کے تھرو جو پراکسیز اپنی یوز کر کے پاکستان کے اندر. جی بالکل بالکل جی. ابھی کلبھوشن کا ایگزامپل آپ دیکھ لیں تو کلبھوشن ان کا نیوی کا انٹیلیجنس آفسر ہے, اور وہ بیسیکلی تو چابہار میں اور ایران میں تھا, اور وہاں سے وہ آپریٹ کر رہا تھا پاکستان کے اندر, اور پاکستان کے اندر آپریشن کرتے ہوئے اس کو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان کی انہوں نے اس کو اپریہینڈ کیا جی. تو یہی ہے کہ افغانستان کے تھرو اور ایران کے تھرو بلوچستان کے اندر اور ہمارے جو ٹرائبل بیلٹ ہے KPK کی, اس کے اندر جتنی بھی پراکسیز چل رہی ہیں, چاہے وہ بلوچستان ریلیٹڈ ہیں یا KPK ریلیٹڈ ہیں, وہ انڈیا جو ہے تھرو افغانستان اینڈ تھرو ایران کرتا ہے. تو یہ ایک تھرڈ کنٹری آپریشنز جو ہے وہ اس کے تھرو آ کے تو انڈیا یہاں پہ انسرجنسی کو ہوا دیتا ہے اور سارا کچھ کر رہا ہے جی. تو سر یہ ہسٹوریکلی بھی ایز یو آل نو ایک اوپن سیکرٹ آپ نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انڈیا بہت دیر سے جو ون آف دی ارلیسٹ سوسائڈ بامبنگز جو گلوبلی اور اسپیشلی ون آف دا فرسٹ ان دا ریجن جو ہوئی تھی وہ بھی تھرو ایک انڈین پراکسی کے تھرو ہوئی تھی. وی ریمبر دا بلیک ٹائیگرز, ان وہ گروپ تھا ٹامل ٹائیگرز کا. تو سر اس پہ ذرا پلیز الیبوریٹ کریں کہ وہ کیا سین تھا. دیکھیں یہ بھی ناٹ سو فریش این ایگزامپل, لیکن یہ آپ کی بات ہے کہ یہ بیسیکلی ریجن کے اندر جو پراکسیز جو مین پراکسیز انڈیا نے اسپانسر کی ہیں وہ بھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو تامل ٹائیگرز جو تھے وہ دو کے چیلنج کر رہے تھے سری لنکا کی جو گورنمنٹ ہے. اور یہ بالکل جو میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل دی ہے نا کہ جو ڈسٹربڈ ایریاز ہوتے ہیں کسی کنٹری کے اندر بھی, ٹھیک ہے نا, انڈیا نے اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا. جو تاملز جو تھے وہ مائنورٹی میں تھے اور دے وانٹیڈ مور شیئر ان دا فیڈرل گورنمنٹ, اور ان کے کوئی گریونسز ہوں گے. سو اس تھیم کو بھی انڈین را نے اور انڈین گورنمنٹ نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور ان کو انورٹ کیا, ان کی ٹریننگ کرائی تاملز کی, اور الٹیمیٹلی اسی گار میں ایک پیس کیپنگ فورس بھی بھیج دی ان کے اندر سری لنکا کے اندر کہ جی یہ جو ہے نا اس موومنٹ کو کنٹرول کریں گے. خود ہی ٹرین کیا, ٹھیک ہے, اور پھر جا کر انہوں نے فوج بھی بھیج دی, اور وہ الٹیمیٹلی پھر جو سری لنکن گورنمنٹ نے ان کو پھر کہا کہ یو آر نو مور ریکوائرڈ ہے, مہربانی کر کے آپ واپس جائیں. سو جہاں پہ بھی جو بھی سو کالڈ ڈسٹربڈ ایریاز ہیں کسی کنٹری کے اندر بھی, تو یہ آپ کو میں نے ساری ایگزامپلس بالکل ریشنل اور لاجک کے ساتھ بتائی ہیں. اس پہ نو بڈی کین چیلنج دیز, اور یہ ہسٹری بن چکی ہے ابھی, ٹھیک ہے. تو انڈیا جو ہے وہ میں کنکلوڈ یہی کروں گا اس کو کہ جی انڈیا از اے بیسیکلی ایپی سینٹر آف دی پراکسیز ان دا ریجن, اور ریجن کے اندر بھی ڈیسٹیبلائزیشن, اور اس کے بعد آپ اگر گلوبلی دیکھیں تو وہ بھی دیر آر ملٹیپل ایگزامپلس. چاہے جو کینیڈا میں جو کچھ کیا انہوں نے سیکس کے اگینسٹ ان کی اسیسینیشن کی, اس کے بعد باقی جو کنٹریز ہیں ان کے اندر جو اسیسینیشن کی, پھر RSS جو ان کے راشٹریہ سیوا سنگھ ہے ان کے چیپٹرز اس وقت گلوبل چیپٹر بن رہے ہیں, وہ سانچ قسم کا ہندوازم اور جو اس طرح کی جو ہے کہ جی نو ایکسیپٹنس فار اینی ادر ریلیجن, وہ پوری یورپ کے اندر ان کے چیپٹرز بنے ہوئے ہیں RSS کے. سو دیکھا جائے جی تو اوور آل تو یو فائنڈ ویئر ایور دیر از این ایول, جہاں کوئی پراکسی ہے اس کے پیچھے آپ کو نا انڈیا کا ہاتھ نظر آئے گا جی. سر اٹ از ویری کلیئر کہ آپ کی سچویشن دیکھیں کہ انڈیا, آپ کو یاد ہوگا ٹامل ٹائیگرز نے واز دا سیم, ان کا ہی ایک آپریٹر تھا جس نے راجیو گاندھی کو اساسینیٹ کیا پھر بعد میں جا کے. تو اس سے انڈیا کو آئی تھنک سبق یہی سیکھنا چاہیے کہ یہ بہت ڈینجرس گیم ہے ان دا ریجن, اسٹاپ پلینگ اٹ. یہ خون خرابہ, یہ جو ٹیررزم پھیلا رہے ہیں دوسری ان کنٹریز میں جو ان کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں, دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو کولیبریٹ. یہاں تو وہ لوگ یہاں جو ان کی ریجنل کمپیٹیٹر تھے جیسے کہ ہم لوگ, تو انڈیا شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ دس, فارن پالیسی چینج کرے, ورنہ یہ ان کا جو فرینکنسٹائنز مانسٹر بن چکا ہے یہ اینڈ میں آ کے ان کو ہی کھائے گا. تو سر تھینک یو فار جوائننگ اس اینڈ اللہ حافظ.